اور جانی اپنا نیا گھر دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کو اپنا نیا گھر بہت پسند آیا تھا کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے کمرے تھے اور آرام سے بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل بھی بڑی سی تھی جس پر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور گھر کے باہر ایک بہت اچھا پارک تھا۔ پنکی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کو اس نئے گھر کے تہہ خانے میں بہت ساری کتابیں ملی جن کو وہ پڑھ رہی تھی۔ اس کو بہت نئی نئی کتابیں ملی تھی۔ اس کی نظر ایک بہت بڑی کتاب پہ جاتی ہے۔ وہ یہ کتاب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جیسے یہ کتاب اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ اس کتاب کو پڑھتی ہے اور جو کچھ سوچتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ دو درختوں کے بارے میں سوچتی ہے اور سوچتی ہے میں صبح ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوں گی۔ وہ چیز اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ وہ کتاب ایسی تھی، اس پر جو بھی انسان بیٹھ کر اسے کھول کر کچھ سوچتا تھا وہ کام ہو جاتا تھا۔ وہ گلہریوں کے بارے میں سوچتی ہے، وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں۔ اگلے دن وہ سوچتی ہے ایک بہت بڑا گھنا درخت ہو اور گلہریاں اس کے آس پاس گھوم رہی ہوں، وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ یہ سوچتی ہے گلہریاں آپس میں بات کر رہی ہوں، ایسا ہو، اور وہ بھی چیز اس کے سامنے ہو جاتی ہے۔ یہ بات جانی کو پتہ چل جاتی ہے۔ جانی کہتا ہے کیوں نہ میں پنکی کی کتاب کھول کے میں بھی جو سوچوں وہ ہو جائے۔ جانی یہ سوچتا ہے میرے بہت سارے دوست ہوں۔ دو دوست اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سا چھوٹا سا گھر ہو، وہ خوبصورت سا گھر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جانی سوچتا ہے یہ دوست دو نہیں تین ہونے چاہیے۔ پھر جانی الوؤں کے بارے میں سوچتا ہے، رات ہو اور الو درخت پہ بیٹھے ہوں، وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ایک درخت ہو جو اس کے نیچے ہاؤس بنا، وہ ساری چیزیں۔ جانی پھر اپنے کارٹون کریکٹرز کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جب ان کے بابا کو یہ پتہ چلتا ہے کوئی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کے بابا اپنی وہ بک منگواتے ہیں، اور ان کے بابا جب کچھ سوچتے ہیں وہ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ فیملی یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ اس کے بابا اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کتاب کے آخر میں کچھ منتر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عجیب و غریب چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پنکی کی کزن آتی ہے، وہ پوچھتی ہے تمہارے پاس کون سی کتاب ہے جس کو کچھ بھی سوچتے ہو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پنکی کہتی ہے میں ابھی نہیں بتا سکتی، بابا کی اجازت کے بغیر میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ ولیم صاحب پھر اس بک کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بچوں کو بولتے ہیں ایسا مت کرو، اس کتاب میں بہت ساری خطرناک چیزیں بھی ہیں۔ تم ان الوؤں کے بارے میں سوچ تو رہے ہو، لیکن وہ الو محض ایک دن کے لیے تمہارے سامنے آئیں گے، اس کے بعد وہ چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ ولیم صاحب پھر آگے پڑھتے ہیں، کچھ آگے کے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پنکی اور جانی بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ دوبارہ منتر پڑھتے ہیں تو ان کے بچے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ پڑھتے ہیں تو اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ میرے بچے چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی غائب ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ ولیم صاحب بہت حیران ہوتے ہیں۔ ولیم صاحب اپنے بچوں کو دوبارہ اسی ایج میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ جانی بھی ان کے ساتھ بڑا ہو گیا تھا، لیکن پنکی چھوٹی رہی تھی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیگر تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔